ناظرین، یوں تو آپ نے پاکستان میں بہت سی خوبصورت مساجد دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جہلم شہر میں موجود چک جمال گاؤں میں، جہاں پر ایک خوبصورت سی مسجد خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد کے متولی کون ہیں، کس طرح اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، آئیے متولی سے ہی جانتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مسجد انوار مدینہ کے خادم، آئیے ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں مسجد کی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ اس مسجد میں کب سے ہیں اور اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، کب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی اور آپ کب سے ہیں اس میں، اور آپ کون کون سے فرائض ہیں جو یہاں پہ سر انجام دیتے ہیں؟ اس مسجد کو تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں جی بنے ہوئے۔ ٹھیک ہوگا۔ تو 17 سال سے انشاءاللہ میں ہی خادم ہوں۔ اچھا، تے امام ہے شارق اسلام شارق۔ تو 17 سال سے مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، تو الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے خدمت کا۔ اس مسجد کی خدمت کی ہے تو اللہ پاک نے مجھے عمرہ بھی کرا دیا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، بڑا کچھ دیا ہے، بڑا سکون ہے یہاں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس مسجد کی خدمت کرنے کے لیے کیا کوئی اور بھی انتظامیہ میں آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں؟ کوئی آپ کو کوئی اس کی معاونت، مالی معاونت بھی کی جاتی ہے، یا پھر آپ اپنے شوق سے اپنے دل سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ بس کوئی ہیں 3-4 لڑکے ہیں، وہ جب زیادہ کام ہوتا ہے ان کو کہتا ہوں تو وہ آ کر جاتے ہیں۔ ابھی میلاد شریف شروع ہے تو وہ بچے 3-4 ہیں، وہ آ کر بتیاں شتیاں لگائیں گے، بڑا کام کریں گے۔ جو چھوٹا چھوٹا کام میں خود کر لیتا ہوں، جو بڑا کام ہوتا ہے ان کو میں بلا لیتا ہوں، تو چھوٹا چھوٹا کام ہے جو وہ میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے شوق ہے، میں صبح 2-4 گھنٹے لازمی لگاتا ہوں، میری ورکنگ ہے، نالے میری صحت ٹھیک رہتی ہے، نالے میرا یہ شوق ہے۔ میں رات کو سوتا ہوں تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ صبح نیا کام مسجد میں کیا کروں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ بہرحال ابھی میلاد شریف آ رہی ہے تو جہاں جہاں یہ ویڈیو جائے تو میرا نمبر 0331 92 95 309، تو جس نے بھی مسجد میں حصہ ڈالنا ہے، میلاد شریف شروع ہے، وہ اپنا حصہ ڈال لیں۔ جی بالکل جی، اگر آپ میلاد شریف کا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مہینہ شروع ہے، تو اسی طریقے سے جہاں تقریباً ہر مسجد میں، ہر گلی محلے میں میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، اس مسجد میں بھی اسی طرح میلاد کی محفل سجائی جائے گی۔ آپ میں سے کوئی بھی دوست اگر اس کاز میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ان سے رابطہ کیجیے گا، اور آ کر اس مسجد کی خوبصورتی کو بھی دیکھیے گا، جو انتہائی نایاب قسم کی چیزیں لگا کر یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ اچھا، یہ مسجد میں جتنی چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے، ہر چیز کو کیا ہوا ہے۔ کتنی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ کی، اور آپ کے جو بقایا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بقایا لڑکے بھی ہیں، آپ ساری ان معاملات کو لے کر چلتے بھی ہیں، تو یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر بندے کے گھریلو کام بھی ہوتے ہیں، گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو لے کر چلنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہے؟ کوئی گھریلو کام نہیں میں کرتا ہوں۔ اچھا، میرے بچے اللہ پاک نے باہر بھیجے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک بچہ گاڑی چلا رہا ہے، ان کو میں نے بولا گھر جانے تم جانو، میں جانوں مسجد جانے، میرا کوئی کام نہیں ہے۔ میں بس جس وقت بھی مجھے میری ضرورت پڑے کسی آدمی کو، میں مسجد میں ہوتا ہوں، دن رات میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ رات کو جاتا ہوں، صبح 3 بجے پھر آ جاتا ہوں مسجد میں، پھر 9 بجے 10 بجے جاتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں مسجد میں، پھر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں 12 بجے، پھر آ جاتا ہوں مسجد میں۔ جب یہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مسجد بہت خوبصورت ہے، تو مجھے بس بہت مزہ بھی آتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس گھر میں لگا دیا ہے، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے جس نے مجھے چن لیا ہے، میرا بازو پکڑ لیا ہے۔ میں اللہ کا ہر وقت شکر گزار ہوں، اس نے مجھے عمرہ کرا دیا ہے، بس اللہ کا بہت دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اچھا جی ناظرین، جیسا کہ اس دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے
کوئی اپنے مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی اپنے باقی چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن ان کا ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی چیز ہے کہ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. میں نے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے کام خود سنبھالیں, اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ آپ گھر کو سنبھالیں. مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے, میں صرف یہی کام کروں گا, اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. تو ابھی میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ رہا ہوں, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے, یہ آنسو کیوں ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ آپ کے دل میں کیا ایسی چیز آئی کہ آنکھوں میں آنسو اتر آئے. آنسو اس لیے یہ آئے کہ میرے سے اچھے اچھے لوگ باہر پھر رہے ہیں, پیسے والے باہر پھر رہے ہیں, چودھری لوگ پھر رہے ہیں, تو میں بڑا گنہگار تھا, بڑا خراب تھا, مجھے اللہ نے چن لیا ہے, میرا اللہ نے بازو پکڑ لیا ہے. تو میں اس لیے روتا ہوں, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دینا, مجھے اللہ نے چن لیا, میرا بازو پکڑیا. میں اس لیے میرے بس یہ خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہوں. میں دن رات یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کی نئی خوبصورتی کیا کروں, اس سے زیادہ خوبصورتی کیا کروں, اس سے زیادہ خوبصورتی کیا کروں. اللہ مجھے دے اور دے. مجھے جتنے پیسے میرے پاس آئیں, میں کہتا ہوں میں اس مسجد پر لگا دوں, اس مسجد کو سونے کی بنا دوں. اللہ انشاءاللہ مجھے دے, اے سی لواؤں گا, اس کے شیشے دروازے والے لواؤں گا, اور کچھ جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ ضرور کروں گا. اللہ اکبر جی. دیکھیے ان کا ایک عقیدت کا ایک جو رشتہ ہے مسجد کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ وہ کس طریقے سے اس مسجد کے سارے نظام کو لے کر چل رہے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, وہ یقیناً آپ کے بھی دل پر جا کر لگے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں رہ جانے والی ہیں, بس یہی چیزیں ہیں جو ہم نے اگلے جہاں میں اپنے ساتھ لے کر جانی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ جی ٹائم دینے کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنے گھر پہ بلائے, آپ کو بار بار وہاں اس در کے چکر لگوا. تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری بہتری فرمائے. یہ جو عمرہ ہوا ہے نا, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی نے مجھے فون کیا ہے کہ بابا جی آپ کہاں ہیں. میں نے بولا کہ میں گھر ہوں, آپ مسجد میں آ جائیں. میں نے بولا کوئی اعلان کرانا ہوگا یا کوئی مسجد کے پیسے دینے ہوں گے. جب میں ادھر آیا ہوں, میں نہ اس بندے کو جانتا ہوں, نہ وہ مجھے جانتا ہے, نہ میرے اس کے ساتھ تعلق ہیں, نہ وہ میری برادری کا ہے. اس نے مجھے بولا بابا جی آپ نے عمرہ کیا ہوا. میں نے بولا نہیں. اس نے بولا آپ کے پاسپورٹ بنا ہوا ہے. میں نے بولا نہیں. اس نے بولا یہ پیسے لو, پاسپورٹ بناؤ, اور پھر فوری تیار ہو جاؤ عمرے کے لیے. وہ گھر چلا گیا. میں مسجد کے اندر آ کر رو 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 کے میں نے بولا یہ کیا ہو گیا, یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, خواب ہے, کیا ہے. میں گھر والوں کو جا کر بتایا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. گھر والے نہیں مان رہے تھے. اس آدمی نے مجھے کہا ابھی تک بھی میرا نام کسی آگے نہیں لینا ہے. اس نے پھر فوری کرایہ دیا, گاڑی کا کرایہ دیا, رستے کا کرایہ دیا, ادھر کا خرچہ دیا, پھر ادھر جا کر حج کیا, پھر ادھر پہنچے مدینہ میں, ادھر وہ آدمی مجھے ملا ہے, ادھر اس نے خرچہ دیا ہے, شاپنگ اس نے کرائی ہے. میں ادھر جا کر جب مکہ کو دیکھا, اللہ کے گھر کو دیکھا, تو حیران رہ گیا ہوں, یا اللہ میں اور وہاں. تو میں ادھر بہت رویا کہ میں یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, خواب ہے یا حقیقت ہے. بہرحال ادھر 21 دن میں نے گزارے ہیں, بہت مزہ ہے. ابھی بھی جب یادیں آتی ہیں ادھر کی تو آنسو نکل آتے ہیں. جب نماز پڑھتا ہوں ادھر ہی پڑھتا ہوں, جب وضو کرتا ہیں ادھر ہی کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو لے جائے, سب کو آپ لوگوں کو بھی لے جائے. آمین ثم آمین. آمین جی, جزاک اللہ. اللہ